سامعین، ایک اہم خبر۔ آپ کے علاقے میں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب تیزی سے آ رہا ہے اور موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے زلزلہ آنے کا بھی امکان ہے۔ تمام اخبارات، ریڈیو، ٹی وی پر یہ خبر نشر کی جا رہی ہے۔ اپنا قیمتی سامان جلد از جلد اٹھا لیں اور کسی محفوظ مقام کی طرف منتقل ہو جائیں۔ دوسرے لوگوں تک بھی یہ خبر پہنچا دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ انسانوں کی جانیں بچائی جا سکیں۔ اس سنسنی خیز خبر نے عوام میں خوف و ہراس پھیلا دیا ہے۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ اگر ایسی خبر ہمیں ملے تو ہمارا کیا رد عمل ہوگا؟ یقیناً افراتفری کا عالم ہوگا اور سب اپنی جان بچانے کی فکر میں لگ جائیں گے۔ سیلاب اور زلزلے سے ہم کس طرح ڈرتے ہیں اور حفاظتی اقدامات کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، اور اللہ جو یہ سیلاب اور زلزلے بھیجتا ہے اس سے ذرا بھی نہیں ڈرتے۔ ارے اللہ تو غفور الرحیم ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، نو ڈاؤٹ کرتا ہے، لیکن جو اس کے نافرمان ہوں ان سے وہ کیوں کرے گا پیار؟ اللہ تعالیٰ سورہ حج کی پہلی آیت میں فرماتے ہیں، لوگو اپنے رب کے غضب سے بچو، حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ بریکنگ نیوز پہ ہمارا بڑا دھیان ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ چلتا رہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، اور جو اللہ تعالیٰ نے نیوز بریک کی ہے کہ قیامت کے زلزلے سے بچ جاؤ۔ دنیا پرستی اصل میں مصیبت کی جڑ ہے، اسی وجہ سے انسان حق سے، نصیحت سے منہ موڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ تکاثر میں فرماتے ہیں، تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ اسی فکر میں تم لبے گور تک جا پہنچے ہو۔ اللہ کو بھول گئے لوگ، فکر روزی میں تلاش رزق کی ہے اور رازق کا خیال ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈبو دے تو جو چند قطرے اس کی انگلی پر لگ جائیں وہ دنیا ہے اور وہ سمندر وہ آخرت ہے۔ سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور چاہیے کہ ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا کیا۔ ہمیں اپنے دنیا کے کل کی فکر ہوتی ہے، کل کیا پکائیں گے، کل ہم نے شاپنگ پہ جانا ہے، کل فنکشن پہ جانا ہے، سیمینار پہ جانا ہے، یہ کپڑے، وہ بزنس، یہ کام، وہ کام۔ کل سے مراد آخرت ہے جس کی ہمیں بالکل بھی پرواہ نہیں ہے۔ سورہ حشر میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کے نفس انہیں بھلا دیے۔ یعنی جو اللہ کو بھول جاتا ہے، بھول جانے سے مراد کہ اللہ کی اطاعت سے باہر نکل جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس انسان کو ایسا بے پرواہ بنا دیتا ہے کہ اسے اپنی فکر نہیں رہتی، اسے یہی فکر نہیں رہتی کہ میں اللہ کی آگ میں، اللہ کی دوزخ میں جلوں گا۔ کوئی بزنس ڈیل ہو تو ہمیں پتہ چل جائے اگر کہ اس کے اندر لاس پکا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا کیا رد عمل ہوگا؟ ہم اس ڈیل کو نہیں کریں گے فائنل، ہم اس ڈیل کو کینسل کر دیں گے نا۔ اور آخرت کی ڈیل کے بارے میں ہم کسی طرح سے سوچ ہی نہیں رہے۔ جب ہمیں پتہ ہے کہ ہم جو بھی غلط کام کر رہے ہیں اس سے ہمیں آخرت میں لاس ہونا ہے، ہم پھر بھی کر رہے ہیں۔ ہم کتنے بے وقوف لوگ ہیں، ہم کیوں اپنا لاس جو ہے وہ برداشت کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں کہ کوئی بات نہیں، دیکھا جائے گا جو بھی ہوگا۔ ابھی وقت ہے، اپنے عمل درست کر سکتے ہیں، توبہ کر سکتے ہیں۔ ایک لمحے میں موت کا فرشتہ آتا ہے، گھر اور بستر سب بدل جاتا ہے۔